مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں تمام کلیسیا کی سلامتی ہو۔ ہم خدا اپنے خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ مقدس مبارک دن ہماری زندگی میں بخشا اور عبادت کے لیے خدا نے ہمیں وقت دیا کہ ہم خدا ان کے گھر میں آئے اور خدا ان کے پاک کلام کو سیکھیں۔ تو یہ بڑا ہی نہایت مناسب وقت ہے کہ خدا ان کے پاک کلام کو ہم سیکھیں۔ آج عبادت میں ہمارے لیے جو مرکزی یا سندی آیت ہے یہ تیسرے باب کی 18ویں آیت ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو میرے پیچھے پیچھے ضرور بولیں۔ بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم خدا کے حقیقی عرفان کے بارے میں سیکھیں گے جو آج کی اس مرکزی یا ہماری کلیدی آیت میں واضح ہے کہ بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ آج ہم خداوند کے پاک روح کی ہدایت سے اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کا حقیقی عرفان کیا ہے جس میں ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے جو حوالہ جات منتخب کیے گئے ہیں وہ مقدس پطرس کے دوسرے خط میں سے ہیں۔ مقدس پطرس جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا اور اس نے ان خطوط کو لکھا۔ جب اس نے ان خطوط کو لکھا تو اس کے ان خطوط کو لکھنے کا بڑا خاص مقصد تھا، بالخصوص کیونکہ دوسرے خط میں نے اس کو پڑھا ہے۔ دوسرا خط مقدس پطرس نے اس لیے لکھا تھا کہ کلیسیاؤں میں جھوٹے استاد، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کی شکل کو بگاڑ کر پیش کر رہے تھے تاکہ ان کا ذاتی نفع ہو۔ اور یہی باتیں ہم نے ان دو حوالہ جات میں بھی پڑھی ہیں کہ دوسرے باب کی پہلی آیت میں بھی اسی بات کو پڑھا ہے کہ تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ، جو ہلاک کرنے والی، پوشیدہ لکھا ہے کہ ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے۔ اور یہ مضمون اس لیے چنا گیا کہ ہماری کلیسیا کو بھی خدا کا حقیقی عرفان جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم میں بھی کوئی جھوٹے نبی یا جھوٹے استاد نہ اٹھ کھڑے ہوں جو اپنے ذاتی نفع کے لیے کلیسیا میں بگاڑ پیدا کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا یہ پیغام خدا نے جب مقدس پطرس کو دیا، کیونکہ وہ اس وقت ان کلیسیاؤں کی ضرورت تھی، تو خدا نے اپنے بندہ کو استعمال کیا اور مقدس پطرس نے دوسرے خط کو لکھا۔ اور آج خدا ہماری کلیسیا کی ضرورت کے موافق ہم سے مخاطب ہے پطرس کے دوسرے خط کے ساتھ۔ پطرس نے اس خط کو لکھا اس لیے تھا تاکہ کلیسیاؤں میں بگاڑ نہ پڑے۔ اور اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسیحت کا جب آغاز ہوا اور مسیحت کے آغاز سے ہی کلیسیاؤں کو بگاڑنے والی طاقتیں وہ عمل کرتی رہیں تاکہ کلیسیائیں بگاڑ کا شکار ہوتی رہیں۔ اور آج بھی اس دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ کوششیں اور یہ طاقتیں جو کلیسیا میں چھوٹے استادوں والی ہیں وہ بھی ابھی بھی کام کر رہی ہیں۔ لیکن
خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، لیکن ہمیں خدا کے فرزند ہوتے ہوئے ان طاقتوں کو اور ان جھوٹے استادوں کو پہچاننا ہے، ان کا عرفان حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم ان کو جانتے اور پہچانتے ہوئے ان سے دور رہیں اور اپنے خدا کو جانیں، اپنے خدا کو پہچانیں اور خدا اپنے خدا کی بندگی کریں۔ پطرس کا دوسرا خط لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کلیسیائیں اس سے دور رہیں، اور آج خدا کا کلام بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کلیسیا بھی ایسے لوگوں سے دور رہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جو جھوٹے نبی ہیں، جو جھوٹے استاد ہیں، وہ اپنے آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن رہے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ لیکن بہت سارے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کرتے ہیں اور راہ حق کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے اویئر ہونا ہے، ہمیں اس سے خبردار رہنا ہے، کیونکہ خبردار ہونے کے لیے خدا کا کلام آج ہم سے مخاطب ہے، اور خدا کا بندہ پطرس یہ بیان کرتا ہے تیسرے باب کی 17ویں آیت میں بھی کہ تم کو اس سے پہلے بھی آگاہ کیا گیا تھا، تم اس سے پہلے بھی اس بات کو جانتے تھے، اور اب بھی اس بات کو ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیاری کے ساتھ سمجھو اور ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو تاکہ ہو کہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھینچ کر ہم مضبوطی کو کہیں چھوڑ نہ دیں۔ ہمیں مضبوطی سے خداوند اپنے خدا کے طالب ہونا ہے اور اسے پکڑے رہنا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے بلکہ ہمارے خداوند اور منجی اور مسیح یسوع کے فضل اور عرفان میں ہم نے بڑھتے جانا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں بھی اس بات سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج پطرس کا دوسرا خط پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی ایسے جھوٹے استادوں کے لیے اور جھوٹے نبیوں کے لیے تعلیم کو جاری کیا تھا۔ اگر ہم متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، اس کے 7ویں باب کی 15ویں آیت میں، اور متی کی انجیل میں نہ صرف 7ویں باب کی 15ویں آیت میں ہے، اس کی 24ویں باب کی بھی 5ویں آیت میں جھوٹے نبیوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے۔ پہلی آیت ہم پڑھیں گے 7ویں باب کی 15ویں آیت میں۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے متی کی انجیل میں، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم 24ویں باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں متی کی انجیل کی، اور وہاں بھی خداوند یسوع مسیح کے ہم الفاظ پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان جھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی بہت واضح انداز سے اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے خبردار کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف یہاں 24ویں باب کے اگر 11ویں آیت کو بھی پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس تعلیم کو جاری کیا، اور اس کے بعد اس کے شاگردوں نے، رسولوں نے بھی اپنی اپنی کلیسیوں میں اس تعلیم کو جاری کیا تاکہ ہم جھوٹے استادوں سے خبردار ہو سکیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پالوس رسول نے بھی ایسے لوگوں کو کے بارے میں اپنے فرزند تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے بھی کہا تھا۔ اگر ہم ایک اور حوالہ نکالیں تو پالوس رسول کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جہاں ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں کہ جھوٹے نبیوں سے آپ
بچ کے رہو۔ ہم نے مقدس پطرس کی تعلیم کو دیکھا کہ اس نے بھی اپنے دوسرے خط میں یہ کہا کہ جھوٹے نبیوں سے باز رہو، خبردار رہو، وہ تم کو ہلاک کریں گے اور اپنے نفع کے لیے آپ کو استعمال کریں گے۔ یہاں اگر ہم پہلا تیموتھیوس اور اس کا چوتھا باب پڑھتے ہیں اور اس کی پہلی آیت میں ہی خدا کا بندہ پولس رسول اپنے فرزند تیموتھیوس کو جب خط لکھتا ہے تو جھوٹے نبیوں کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے۔ چوتھے باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ پولس رسول اس تعلیم کو بھی یہ بیان کرتا ہے۔ مقدس یوحنا جو کہ خدا یسوع مسیح کا شاگرد اور رسول کا درجہ حاصل کیا، وہ اپنے عام خط کو جب کلیسیاؤں کو لکھتا ہے، مقدس یوحنا اپنے پہلے عام خط میں، تو مقدس یوحنا بھی ایسی ہی تعلیمات کو اپنی کلیسیاؤں میں جاری کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی تعلیمات اور گمراہ کرنے والے لوگوں کے پیچھے نہیں جانا ہے جو ہمیں سچائی کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم پہلا یوحنا اور اس کا چوتھا باب اور اس کی بھی پہلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرنا۔ چوتھا باب پہلا یوحنا اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے عزیزوں، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ، یہ مسئلہ، یہ پرابلم کلیسیاؤں میں شروع زمانہ سے ہی رہی ہے اور آج تک بھی ہماری کلیسیاؤں میں موجود ہے، اور ہمیں اس کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانچ پڑتال کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جھوٹی تعلیم ہم میں پھیلانے والے یا جھوٹے استاد ہم میں موجود ہیں؟ مسیح میں میرے عزیزو، اگر جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا تھا اس کی 18ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں جو ہماری کلیدی آیت ہے، دوسرا پطرس اور اس کا تیسرا باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے جو ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اس سے کس طرح بچنا ہے۔ لکھا ہے کہ بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ یہاں خداوند یسوع مسیح کے لیے یہاں 4 نام استعمال کیے گئے ہیں۔ یہاں پہلا نام کیا گیا ہے خداوند، اور دوسرا نام استعمال کیا گیا ہے منجی، تیسرا نام یسوع اور چوتھا مسیح۔ ان ناموں کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان چاروں کو جانیں گے، جب ہم ان چاروں ناموں کا بیان پڑھیں اور ان کو غور کریں اور ان پر غور کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تو ہم جھوٹے نبیوں کی پہچان بڑی ہی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ جو پہلا نام ہے خداوند یہاں استعمال ہوا ہے، اور عبرانی لوگ خداوند نام کو عبرانی زبان میں الوہیم کہتے تھے، اور الوہیم کہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا۔ وہ کہتے کہ یہ بڑا پاک نام ہے، اور خداوند کہنا یعنی الوہیم کہنا بڑا پاک ہے، اس کو ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ادا نہیں کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے دوسرا اس کا متبادل نام خدا کے لیے جو استعمال کیا تھا وہ ایڈونائی تھا۔ کہ ہمارا جو خداوند ہے آسمان پر ہے وہ ایڈونائی ہے، الوہیم ہے، اور اسی
خداوند کی بزرگ ابراہیم پرستش کرتے تھے، اسی خداوند کی یعقوب عبادت کرتا اور اسی سے وہ برکت حاصل کرتے، اسی کے احکام کو مانتے ہوئے انہوں نے سرفرازی حاصل کی اور اپنی زندگیاں بسر کی۔ اسی خداوند نے ان کے ساتھ وعدے کیے اور وہ وعدے آج بھی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ وہی قادر خدا ہے، وہی خداوند الوہیم ہے، وہی خداوند جو ہے وہ قادر مطلق ہے، قدوس ہے، مہیب ہے، بزرگ ہے، واجب الوجود ہے، وہی خداوند پروردگار خدا ہے، وہی خداوند شاہی ہے، چوپان ہے، صادق ہے، رحیم ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی خداوند ہے۔ وہی خداوند ہے جو جلال سے ملبس ہے، وہ مہربانی کرتا ہے، وہی خداوند جو ہے عدل و انصاف کرتا ہے، وہی خداوند ہے جو ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، وہ غنی خدا ہے، وہ رب الفاج ہے، وہ علیم کل ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ لوگ اس کو جانتے اور اس سے برکت دیتے، ہمیں بھی اسی خداوند کو جاننے اور اسی کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اسی پر تکیہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی پر توکل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جھوٹے استادوں سے بچ سکیں۔ دوسرا نام جو یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ منجی ہے۔ منجی کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو منجی نجات دینے والے کو کہتے ہیں اور رہائی دینے والے کو، خلاصی دینے والے کو کہتے ہیں، اور خلاصی دینے والا، رہائی دینے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے ہمیں گناہوں سے آزاد کیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں خداوند اپنے خدا کو، الوہیم ادونائی کو، اور اپنے منجی خداوند کو، خداوند یسوع مسیح کو، جس نے ہمیں لیپالک ہونے کا درجہ دیا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس کے لیپالک بیٹے بن جائیں، اس کے بہائے ہوئے خون سے ہم خداوند اپنے خدا کے ساتھ دوبارہ جڑ جائیں۔ یہ اس نے ہم پر کرم کیا ہے، ہمیں اس کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا نام جو یہاں یسوع کہا گیا ہے، وہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کو عبرانی زبان میں یشوع کہتے ہیں، اور یشوع کا مطلب بھی بچانے والا ہے، اور یسوع ہمارا جس نے ہمیں گناہوں سے بچایا ہے، یشوع جس نے ہمیں رہائی اور مخلصی دی ہے، ہمیں اس کے نام کے زیر سایہ اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے یسوع نام سے گناہوں کو سے نجات اور ابدی زندگی ہمیں ملتی ہے۔ اور متی کی انجیل کے پہلے باب اور اس کی 21ویں آیت میں جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے بھی یسوع نام رکھنے کے لیے مقدسہ مریم کو کہا کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند جس کا الوہیم اور ادونائی کہتے ہیں، اور دوسرا منجی یعنی نجات دینے والا، نجات دہندہ، خلاصی مخلصی دینے والا، اور تیسرا نام یعنی یسوع لوگوں کو بچانے والا، نجات دینے والا، اور چوتھا نام ہمیں مسیح ملتا ہے۔ مسیح کا مطلب ہے ممسوح کیا گیا، ممسوح کیا گیا بادشاہ۔ خداوند یسوع مسیح ممسوح کیا گیا بادشاہ تھے، جس کا اعلان لوگوں نے اس وقت کیا جب وہ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے، اور اس نام کا اعلان جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہو گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ان ساری باتوں کو، ان سارے ناموں کو جب خداوند اپنے خدا کے ناموں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی یہ لکھا ہے بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں ہم نے بڑھتے جانا ہے، ان
کی پہچان میں ہم نے بڑھتے جانا ہے۔ عرفان کے لیے جو عبرانی زبان اور یونانی زبان میں مطلب استعمال کیے گئے ہیں وہ عرفان کے مطلب ہے دانش، فہم، کہ یسوع منجی خداوند کے عرفان اور دانش میں اور عقل و فہم میں، حکمت اور معرفت میں ہم نے بڑھتے جانا ہے۔ ہم نے خداوند اپنے خدا کی پہچان رکھنی ہے۔ خداوند اپنے خدا کی پہچان ہمیں اور اس کا علم اور اس کی معلومات ہمیں خدا کے پاک کلام میں سے ملتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے منجی نجات دہندہ کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو یہ عرفان، خداوند کی پہچان، منجی کی پہچان، یسوع مسیح کی پہچان ہمیں مل جاتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، کلسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی چند یاد اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی خدا کا بندہ پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ ہم جب خداوند میں بڑھتے ہیں اس کی حقیقی عرفان اور پہچان ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ کلسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت سے میں چند یاد آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 9ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر ایک کے نیک کاموں کا پھل لگے اور خداوند کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم تمہارے واسطے دعا کرتے ہیں کہ تم خدا کے روحانی حکمت میں اور سمجھ میں اور اس کی مرضی کے علم سے معمور ہوتے جاؤ اور تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جائے اور خدا کی پہچان اور اس کے عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ ہمیں خدا کے پہچان اور عرفان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے کلسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، یہی خط کو اگر ہم اس کے دوسرے باب میں دیکھتے ہیں، اس کی دوسری اور چوتھی آیت سے، دوسری آیت سے چوتھی آیت تک، تو خداوند کے کلام میں بھی اسی طرح سے وہ بیان کرتا ہے، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گھٹے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں، جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تم کو دھوکہ نہ دے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کا حقیقی عرفان وہ علم ہے، وہ دولت ہے جو ہمیں مل جاتی ہے تو ہمیں کوئی بھی خدا کی طرف جانے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر تھا، وہ جب ایک گھر میں جاتا، اس گھر میں جاتا صدا لگاتا تو گھر کا مالک جو تھا اسے خیرات میں دانے دیتا، گندم کے دانے دیتا، اور وہ جو فقیر تھا وہ ہمیشہ بہت برا سا منہ بناتا تاکہ اور اس خیرات کو بھی دے دیتا۔ ایک دن اس
اس نے پوچھ لیا کہ مالک میں جب بھی تیرے دروازے پر آیا ہوں میں نے صدا لگائی ہے تو تو نے مجھے گندم دی ہے، آٹا کیوں نہیں دیا تاکہ میں جا کے روٹی کھا سکوں؟ اور اس مالک کا یہ کہنا تھا کہ میں گندم اس لیے دیتا ہوں کہ یہ دانے ہیں، تو اس کو بوئے گا اور ایک دانے سے 100 دانے نکلیں گے اور تو اس کو اپنے لیے زیادہ کرتا چلا جائے گا۔ اور جب اس کو اس بات کی سمجھ آئی تو وہ اس فقیر نے ایسا ہی جا کر کیا اور یوں اس کے گھر میں خود کھانے کی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح خدا کے عرفان میں بڑھنا اور ترقی کرنا یہ ہے کہ یہ گویا خدا نے ہماری کلیسیا میں گندم کے دانے رکھے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بوئیں۔ خدا کا کلام وہ دانے ہیں کہ ہم بوئیں گے اور ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ کلیسیا کو پکی پکائی روٹی اور آٹا لینے کی عادت ہے، دانے ہونے کی عادت نہیں۔ سو ہمیں ابھی اس کام کو آگے بڑھانا اور خدا کے عرفان میں بڑھنا ضروری ہے کیونکہ ہم خدا میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب کسی خاندان میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور بچہ اگر عمر کے حساب سے بڑھنا شروع نہ کرے تو والدین اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے گھر میں پیدا تو ہوا ہے لیکن یہ عمر کے حساب سے اس کا قد نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں اور وہ بچہ اگر جسمانی طور پر نہیں بڑھ رہا ہے تو ڈاکٹر اس کو مختلف طریقے کے ادویات دیتا ہے تاکہ وہ بڑھ جائے۔ اگر ہماری کلیسیا بھی روحانی طور پر نہیں بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور جھوٹے استاد اور نبیوں سے بھی خبردار رکھنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم روحانی طور پر آگے بڑھ سکے، ہماری روحانی نشو و نما ہو سکے اور ہم روحانی طور پر روحانی بلوغت حاصل کر سکے، ہم حکمت میں بڑھ سکے، ہم روحانی سمجھداری میں بڑھ سکے اور خداوند اپنے خدا کو جان سکے۔ یہاں جو آج کی کلیدی آیت ہے میں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اس کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے جسم سے، ہماری زندگی سے جو خدا نے ہمیں دی ہے، سن 2022 میں خداوند کے نام کی تمجید کرتے رہیں، اس کے فضل اور اس کے عرفان میں بڑھتے رہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم خداوند اپنے خدا کو حقیقی نجات دہندہ، حقیقی منجی اپنی زندگی میں تسلیم کریں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو تسلیم کرتے ہیں تو ہی ہمیں سمجھ، فہم، ادراک خدا کی طرف سے ملتا ہے اور ہم دوسری باتوں سے بچ سکتے ہیں اور خداوند اپنے خدا کی طرف نظر لگا کر اسی کی آواز کو سنتے ہیں۔ جب ہم خدا کی بھیڑیں بن جاتے ہیں، جب ہم خدا کے لوگ بن جاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے نام سے بلاتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جب کوئی شخص، کوئی جان، کوئی زندگی خداوند اپنے خدا کو قبول کر لیتی ہے تو خدا اسے اپنا فرزند بنا لیتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں تو ہمیں خداوند کی بھیڑیں بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے اور اس کی آواز کو پہچاننا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری بھیڑیں مجھے پہچانتی ہیں، میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے ہو لیتی ہیں اور وہ کسی غیر کے پیچھے نہیں جاتی ہیں۔ کیا ہمیں خداوند کے علم کو جاننا ضروری ہے؟ ہمیں خداوند کے علم کو جاننا ضروری ہے لیکن اسے عملی طور پر اپنی زندگی میں لینے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم خداوند اپنے خدا کو اپنا منجی، رہائی دینے والا، فدیہ دینے والا، قیمت سے ادا کرنے والے کو
اپنی زندگی میں بطور ملچی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، تاکہ اس کے حقیقی عرفان میں ہم آگے بڑھیں اور کوئی بھی ہماری زندگیوں کو اور کوئی بھی ہماری روحانی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرے۔ یہ سن 2022 خداوند میں بڑھنے کا سال ہے، خداوند کے حقیقی عرفان کو حاصل کرنے کا سال ہے، اور جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کا سال ہے۔ خداوند اپنے خدا کو پہچانتے رہیں، اس کے حقیقی عرفان میں آگے بڑھتے جائیں، اور خداوند اپنے خدا سے برکت حاصل کریں۔ خداوند آپ کو آج کے زندہ مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.